آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہت بہتر ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کوئی اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کوئی اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس انسان کو پسند نہیں کرتا، اس کا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ مطلب مسئلہ اس کے عمل کا نہیں، آپ کے دماغ اور سوچ کا ہے۔ اچھا عمل بھی آپ کو اچھا دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس انسان کو پسند نہیں کرتا، اس کا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ مطلب مسئلہ اس کے عمل کا نہیں، آپ کے دماغ اور سوچ کا ہے۔ آپ اپنے اندر سے خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے اندر سے خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہارا گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بنے۔ جو شخص اپنی ذات سے مطمئن نہ ہو، اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر ہوتی ہے، تمہاری تباہی کا سبب بنے۔ جو شخص اپنی ذات سے مطمئن نہ ہو، اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر ہوتی ہے۔ دراصل کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیتا، پہلے اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے اس کو بھلائی کرنے میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک اور صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ جہاں پہ دلیل ختم ہے وہاں سے گالی کی شروعات اور تشدد کا آغاز ہوتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، اور سبق سے تجربہ، اور تجربے سے غلط تجربہ، تب جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، اور سبق سے تجربہ، اور تجربے سے غلط تجربہ، تب جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔
کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ عورت کے آدھے حقوق معاشرے نے سلب کر لیے، آدھی وراثت بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں اور باقی صرف قدموں تلے جنت ہی بچی ہوئی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے، تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ 7 امیدیں رکھنے والا شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے، بن بلائے دعوت میں جانے والا، میزبان پر حکم چلانے والا، 2 آدمیوں کے راز میں دخل دینے والا، ایسی جگہ پر بیٹھنے والا جس کا خود اہل نہ ہو، جو بہت بولے مگر اس کے سننے والے کم ہوں، دشمن سے نیکی کی امید رکھنے والا، بلا وجہ ہنسنے والا۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں۔